السلام علیکم، ویلکم اینڈ ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل ناولس کی دنیا۔ نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ہم ناول پڑھ رہے تھے رگے جاں سے آگے۔ آئیے چلتے اپنے ناول کی طرف۔ ہیئر وی گو۔ جائشہ آج اپنے وقت پر نہ پہنچی تو ہمدانی نے اس کا نمبر ملایا لیکن کوئی رسپانس نہیں ملا۔ گھر میں اس کی ماں کے نمبر پر فون کیا تو اس نے بتایا کہ وہ تو کب کی نکل چکی ہے۔ ہمدانی نے رضا بخاری کو فون کیا تو وہ بہت پریشان ہو گیا۔ ڈرائیور کا نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ رضا پریشانی کی حالت میں آفس پہنچا تو ہمدانی غصے سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ سر، مجھے لگتا ہے یہ ملک دلاور کا کام ہے، ہمدانی رضا کو دیکھتے ہوئے بولا۔ چھوڑوں گا نہیں میں اسے۔ رضا بخاری یہ کہتے ہوئے کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا۔ جائشہ کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک انجان جگہ پر پایا۔ کتنی دیر تک وہ اپنے ساتھ ہونے والے حادثے کے بارے میں سوچتی رہی، غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچتی رہی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ نہ کھلا تو وہ زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی تو ایک آدمی نے دروازہ کھولا۔ جائشہ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس پر پل پڑی۔ وہ ذہنی طور پر اس چیز کے لیے تیار نہیں تھا۔ جائشہ نے اس چیز کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اس کی اچھی خاصی دھلائی کر دی، جبکہ دوسرے آدمی نے اپنی پسٹل کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ خبردار، اس کو چھوڑ دو نہیں تو میں گولی چلا دوں گا۔ وہ اسے دیکھ کر بولا تو جائشہ نے ہاتھ روک دیا۔ بزدلو، مرد بنو، یہ ہتھیار چھوڑو، پھر میں بتاتی ہوں کہ میں کیا چیز ہوں۔ وہ غصے سے چیخی تو ایک آدمی نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا، جبکہ جائشہ نے دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو نہیں تو میں توڑ دوں گی، وہ غضبناک انداز میں بولی۔ بڑے غضب کی چیز ہو، چلو صاحب لوگوں سے فارغ ہو جاؤ تو ہم بھی تمہیں دیکھ لیتے ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ زبردستی جائشہ کے ہاتھ پاؤں باندھنے لگے۔ لے آئے ہو لڑکی کو؟ کوئی یہ کہتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تو جائشہ اسے دیکھ کر حیران نہ ہوئی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ کن لوگوں نے اسے اغوا کیا ہے۔ آنے والے نے جائشہ کو بڑے غور سے دیکھا تو وہ ایک زخمی مسکراہٹ جائشہ کے لبوں کو چھو گئی۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ یہ گھٹیا حرکت تم لوگوں کی ہے، جائشہ غضبناک انداز میں بولی تو وہ غصے سے اس کی طرف آیا۔ خود کو بڑی توپ چیز سمجھتی ہو نا تمہارا تو میں وہ حشر کروں گا، سب بھول جاؤ گی۔ یہ جو زبان تمہاری تیز تیز چلتی ہے نا، اب اس قابل نہیں رہے گی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ مروڑتے ہوئے بولا۔ بغیرت انسان، میرے ہاتھ کھول، پھر میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میری زبان کے ساتھ ساتھ میرا ہاتھ بھی چلتا ہے۔ بغیر ڈرے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تو وہ اس کی جرأت پر حیران رہ گیا۔ جیسا میں نے تمہارے بارے میں سنا تھا ویسی ہی ہو تم۔ حسام کے لہجے میں ستائش تھی۔ اور میں نے جیسا تم لوگوں کے بارے میں سنا تھا تم اس سے بڑھ کر گھٹیا ہو۔ اس نے یہ کہا تو وہ حسام کھینچ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ یہ ہے مردانگی تمہاری، ایک لڑکی کو باندھ کر اس کو تھپڑ مار رہے ہو، لعنت ہو تم پر، وہ ہذیانی انداز میں چلائی۔ تھوڑی دیر صبر کر جاؤ، دکھاتا ہوں میں تمہیں اپنی مردانگی۔ حسام گھٹیا پن کی حد پر تھا اور جائشہ کی آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ اس پر اس نے بڑی حیرانی سے اس لڑکی کو دیکھا تھا جو پہلے شیرنی کی طرح غرا رہی تھی اور اب آنسو اس کی آنکھوں سے رواں تھے۔ یہ نہ ہو کہ مجھے مردانگی دکھاتے دکھاتے تم ایسے پتال میں جا گرو جہاں سے کبھی تم نکل ہی نہ سکو۔ وہ اس کے لہجے میں طنز اور دکھ کی آمیزش تھی۔ اسی اثناء میں حسام کے سیل پر بیل ہوئی تو اس نے فون پک کر لیا۔
نہیں میں گاؤں نہیں ہوں، ادھر ہی ہوں، رات کو ملتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اس کو کھولنا مت، میں ایک ضروری فون کر لوں۔ حسام یہ کہتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرہ کافی وسیع تھا۔ جائشہ یہ اندازہ نہ لگا سکی وہ کون سی جگہ پر ہے، کیونکہ ہاتھ تو بالکل بندھے ہوئے تھے اور اپنی بے بسی پر وہ لب کاٹنے لگی، جبکہ اس کے ڈرائیور مدثر کو دوسرے کمرے میں بند کیا گیا تھا۔ اے میرے پروردگار، تیرے علاوہ میرا کوئی آسرا نہیں ہے، تو ہی میری مدد فرما۔ تو جو چاہے تو ایک لمحے میں زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین پر لا سکتا ہے۔ جائشہ نے صدق دل سے پروردگار سے التجا کی۔ ادھر پھر دوست بیگم کا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا، اسی لیے اس نے ہمدانی کو فون کیا۔ وہ اس نے جھوٹ بول دیا کہ جائشہ آفس میں ہی ہے اور ضروری کام میں بزی ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ماں پریشان ہو۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک بلیک مرسیڈیز بنگلے میں داخل ہوئی تو حسام اس میں سے نکلتی شخصیت کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حیران ہوا، پھر کچھ سوچ کر مسکرایا۔ جائشہ کہاں ہے حسام؟ وہ تقریباً دھاڑتے ہوئے بولا تو وہ حسام نے اس اشارے سے چپ ہو جانے کا کہا۔ یار کیوں ہمارا بنا بنایا کھیل برباد کرنے پر تلے ہو؟ چلو اندر۔ یہ کہتے ہوئے وہ بنگلے کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا۔ حسام یہ کیا حرکت ہے؟ میر ارسلان صدماتی کیفیت میں تھا۔ میر ارسلان دھیمی آواز میں بولا تو وہ حسام ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ اگر کوئی آپ کے خلاف بولے تو اس کو اٹھا لیتے ہیں؟ میر ارسلان کے سوال میں غصہ تھا۔ وہ صرف ہمارے خلاف بول نہیں بلکہ ہمارے خاندان کی عزت مٹی میں ملانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سامنے سختی سے کہا۔ مجھے لے چلو اس کے پاس۔ میر ارسلان جائشہ کو جلد سے جلد دیکھنا چاہتا تھا، بڑی بےتابی ہے اسے دیکھنے کی۔ اب کہ وہ طنزیہ مسکرایا تو میر ارسلان نے اسے غصے سے دیکھا۔ ہاں جلدی ہے مجھے اسے دیکھنے کی۔ یہ کہتے ہوئے ارسلان خود ہی کمروں میں جھانکنے لگا۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ ادھر ہی ہے۔ حسام یہ کہتا ہوا ایک کمرے میں داخل ہوا۔ جائشہ کے ہاتھوں کو ایک رسی سے باندھا گیا تھا۔ اس کے خوبصورت بال جو وہ سکارف میں خوبصورتی سے چھپاتی تھی بکھرے ہوئے تھے۔ گریا کی وجہ سے گالوں پر آنسوؤں کے نشان تھے، جبکہ حسام کے تھپڑ کا بھی نشان اس کے گالوں پر موجود تھا۔ جائشہ کو اس حالت میں دیکھ کر میر ارسلان صدماتی کیفیت میں چلا گیا۔ جائشہ نے پلکیں واک کر کے میر ارسلان کو دیکھا تو ایک زخمی سی مسکراہٹ لبوں کو چھو گئی۔ تو تم بھی شامل ہو اس سب میں؟ اس بات نے میر ارسلان کو زمین کی تہ گہرائیوں میں لاپٹ کھا تھا۔ حسام! وہ حلق کے بل دھاڑا تھا کہ حسام کی طرف بڑھا اور سختی سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کیا ہو گیا ہے ارسلان تمہیں؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ حسام اس کے ری ایکشن پر ششدر ہی تو رہ گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے دل کا معاملہ ہے، تو بیٹھ کر حل کر لیتے ہیں، اس میں غصہ کرنے کی کون سی بات ہے؟ حسام نے اب بڑے آرام سے سمجھانا چاہا اور وہ اس کا گریبان چھوڑ کر تیزی سے جائشہ کی طرف بڑھا اور اس کے ہاتھ کھولنے لگا۔ ارسلان مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم چاہتے کیا ہو؟ بہتر یہی ہے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ حسام نے اسے روکنا چاہا۔ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، لیکن اس کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا۔ وہ جائشہ کے ہاتھ کھول چکا تھا۔ بڑا اچھا ڈرامہ کر لیتے ہو تم سب لوگ، جائشہ نے میر ارسلان کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، تمہارے اغوا میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ میر ارسلان نے بے بسی سے اپنی صفائی دی، لیکن جائشہ کے شک و شبہات میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں، میر ارسلان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو حسام ایک دم سے آگے بڑھا۔ ارسلان تم ایسا بالکل نہیں کرو گے۔ اس واقعے کے بعد
یہ لڑکی تو ہماری دھجیاں بکھیر کر رکھ دے گی. تم جاؤ یہاں سے. حسام کو اپنا منصوبہ ناکام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا. حسام، میرا دماغ خراب مت کرو. ابھی اس کے چہرے پر جو انگلیوں کا نشان ہے، ابھی اس کا بھی میں نے تم سے حساب لینا ہے. ارسلان نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تو حسام کے لبوں پر ایک پر اسرار مسکراہٹ ابھری. تمہارے دل کی وجہ سے میں سب برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. یہ کہتے ہوئے اس نے اس کے باپ میر افتخار کو فون ملایا تو تیزی سے آگے بڑھ کر میر ارسلان نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر دیوار پہ دے مارا، جس پر حسام نے غضبناک انداز میں اسے دیکھا. میں تمہارا بھی لحاظ کر رہا ہوں ارسلان، لڑکی کو میں کسی صورت نہیں چھوڑوں گا. حسام نے مضبوط لہجے میں کہا. کیا کرو گے؟ مارو گے؟ مارو. میر ارسلان یہ کہتا ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا. اگر تم میر افتخار کے بیٹے نہ ہوتے تو میں اب تک زندہ گاڑ چکا ہوتا. حسام نے غصے سے دان پیستے ہوئے کہا. خیال رکھنا کہ میں نہ تمہیں زمین میں گاڑ دوں، کیونکہ اس لڑکی کے چہرے پر جو نشان ہے نا، وہ میر ارسلان کے دل پر پڑے ہیں. اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا، جس پر حسام کو سب سمجھ آ گئی، جبکہ جائشہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے یا وہ دونوں ڈرامہ کر رہے ہیں. تم اس لڑکی کے لیے اتنے سالوں کے تعلقات خراب کرو گے ارسلان؟ حسام نے نرم لہجے میں اسے سمجھانا چاہا. میں تعلقات خراب نہیں بلکہ ختم کر دوں گا، اس نے اٹل لہجے میں کہا. چلو ڈیل کر لیتے ہیں. تم اس لڑکی کو اپنے ساتھ رکھ لو، جتنے دن مرضی چاہو دل بہلا لو. مجھے لگتا ہے کہ یہ تمہاری نئی محبوبہ بننے جا رہی ہے. یہاں تو اس سے نکاح کر لو. میرے خیال سے نکاح کے بغیر ہی کچھ راتیں گزار لو. پھر تم. ابھی یہ الفاظ حسام کے منہ میں ہی تھے کہ پوری قوت سے جائشہ نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا، جس پر وہ حواس باختہ ہو کر اسے دیکھنے لگا. بے غیرت، تم تو انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہو. جائشہ حلق کے بل چیخی تھی. اس پر حسام نے بھی اس کے منہ پر تھپڑ مارنا چاہا تو میر ارسلان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا. حسام، تم نے بہت گھٹیا بات کی ہے. مانا کہ میں اتنا اچھا انسان نہیں ہوں، لیکن اس لڑکی کے ساتھ میں ایسا کچھ بھی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. ہاں، یہ مجھے اچھی لگتی ہے. پتہ ہے کیوں اچھی لگتی ہے؟ کیونکہ یہ دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں ہے. اس کے کردار کی پاکیزگی نے مجھے ایسا سوچنے پر منع کر دیا. میر ارسلان نے جائشہ کی طرف دیکھ کر کہا تو ایک لمحے کو جائشہ کو لگا کہ جیسے وہ سچ بول رہا ہے. ایسا کہ میر ارسلان نے حسام کو دھکا دیا. چلو جائشہ. یہ کہتے ہوئے وہ باہر نکلنے لگا تو حسام نے اسے پکڑ لیا. ارسلان، کیوں ہم سب کے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہو؟ رک جاؤ، نہیں تو لڑکی کو ادھر ہی مار دوں گا. یہ کہتے ہوئے حسام نے اپنی پسٹل کا رخ جائشہ کی طرف موڑا تو میر ارسلان بھاگ کر جائشہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. چلاؤ گولی. میر ارسلان نے دھاڑتے ہوئے کہا. حسام نے پیچھے کھڑے شخص کو اشارہ کیا، جس نے میر ارسلان کو اپنی طرف کھینچنا چاہا تو جائشہ نے آگے بڑھ کر اس شخص کی ٹانگوں پر زبردست قسم کی کک ماری، جس پر وہ وہیں زمین پر گرا تو اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس سے پستول چھین لی. اس کا رخ حسام کی طرف کر دیا. آگے سے ہٹو، نہیں تو ایک لمحہ نہیں لگاؤں گی گولی چلانے میں. جائشہ نے حسام کو دیکھ کر کہا. ایک ستائشی مسکراہٹ میر ارسلان کے چہرے پر آئی. بازی تو پلٹ گئی ملک حسام، اب کیا کرو گے؟ چلو جائشہ. حسام کو کہہ کر وہ جائشہ سے مخاطب ہوا. اسی اثناء میں پولیس کی گاڑی اندر داخل ہوئی تو حسام کے پاؤں سے زمین نکل گئی. پولیس کو کس نے بلوایا ہے؟ اس نے گیٹ کی طرف
پردے کی اور اسے دیکھا تو پولیس کی بھاری نفری گاڑی سے باہر نکلی، جبکہ اس کے پیچھے گاڑی میں سے ہمدانی اور رضا بخاری برآمد ہوئے تو وہ اپنے آدمیوں کو اشارہ کرتے ہوئے پچھلے دروازے کی طرف باہر نکلا۔ ہمدانی اور رضا بخاری انسپکٹر سمیت اندر داخل ہوئے تو جائشہ کا دل کیا وہ اسی وقت اپنے اللہ کا رو رو کر شکر ادا کرے جس نے اس کی کس کس طریقے سے مدد کی تھی۔ کیسی ہو جائشہ؟ ہمدانی بےتابی سے انداز میں جائشہ کی طرف بڑھا، جبکہ رضا بخاری بھی اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ سر میں ٹھیک ہوں، جس کی حفاظت کرنے والے اتنے مہربان لوگ ہوں گے ایسے کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ جائشہ نے رضا بخاری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ رضا بخاری اور اعجاز ہمدانی نے میر ارسلان کو مشکوک انداز میں دیکھا۔ انسپکٹر صاحب، اریسٹ ہم۔ رضا بخاری نے میر ارسلان کی طرف اشارہ کیا تو انسپکٹر ایک لمحے کے لیے ہچکچایا تھا کیونکہ وہ ایک وزیر کا بیٹا تھا، جبکہ میر ارسلان کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ نہیں سر، انہوں نے مجھے اغوا نہیں کیا، جس نے مجھے اغوا کیا تھا وہ بھاگ گیا ہے۔ جائشہ کے ایسا کہنے پر ہمدانی اور رضا نے نہ سمجھی کے انداز میں اسے دیکھا۔ دیکھو جائشہ، تمہیں شاید بلیک میل کیا گیا ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں، تمہاری ماں بالکل محفوظ ہے۔ رضا بخاری کو پتا تھا کہ وہ لڑکی کسی سے ڈرنے والی بالکل نہیں ہے، شاید اس کی ماں کے نام پر اس پر بلیک میل کیا جا رہا ہو، اس لیے وہ ایسا کہہ رہی ہے۔ نہیں سر، آپ کو پتا ہے میں سوائے خدا کے کسی سے نہیں ڈرتی، مجھے جس نے اغوا کیا تھا مجھے اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ انسپکٹر صاحب، آپ جائیں یہاں سے، جائشہ نے بالکل نارمل انداز میں کہا تو رضا بخاری اور ہمدانی اس کی بات پر چکرا کر رہ گئے، جبکہ میر ارسلان بھی ششدر سا اسے دیکھنے لگا اور انسپکٹر نے اس بات پر پرسکون سانس لیا۔ ٹھیک ہے انسپکٹر صاحب، آپ جائیں، اس معاملے پر پھر بات کریں گے۔ رضا بخاری نے جائشہ کو شوق کی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، پھر میر ارسلان کی طرف متوجہ ہوا۔ میر ارسلان، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، رضا نے برف جیسے سرد لہجے میں کہا۔ سر، انہوں نے مجھے اغوا نہیں کیا، یہ تو مجھے بچانے آئے تھے، جائشہ نے رضا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں مدثر کو رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ مدثر پلیز کسی کو کچھ مت بتانا، وقت آنے پہ میں سب کو سب بتا دوں گی، اس نے مدثر کو کھولتے ہوئے کہا، جبکہ ہمدانی اس بات پر جائشہ کو غصے سے گھور رہا تھا۔ جائشہ، میری گاڑی میں بیٹھو، اور مدثر تم بھی میرے ساتھ آؤ۔ بخاری یہ کہتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہاں میر ارسلان بھی یقینی سے سب کو دیکھ رہا تھا، جبکہ جائشہ کی بات پر ایک گوہ نہ سکون ملا تھا کہ اس نے اس کی بات یقین کر لیا ہے۔ کیا ہوا بچے؟ کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ عدن دادا کے پاس آ بیٹھا تو انہوں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دادا جان، آپ نے مجھے بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اس نے بے بسی سے کہا، کیا ہوا ہے؟ ملک اللہ داد نے پریشانی سے پوچھا۔ دادا جان، آپ پریشان نہ ہوں، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ اسے بات کرنے کا بہت احساس ہوا کہ دادا ہر بات کی کتنی ٹینشن لیتے ہیں۔ تم ڈرو نہیں، بتاؤ جو تمہارے دل میں ہے، انہوں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے دل میں تو آپ کی پوتی پورے کا پورا قبضہ جما رہی ہے، نہیں بلکہ جما چکی ہے، عدن نے بے بس انداز میں کہا۔ وہ ملک اللہ داد ہنسنے لگے، وہ کافی دیر تک ہنستے رہے، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ بس کرے دادا جان، میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، جو آپ ایسے ہنس رہے ہیں، عدن نے برا مانتے ہوئے کہا تو انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔
میں خدا کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ بڑی مدت بعد بہت خوش ہوا ہوں، آج میں سکون سے سو سکوں گا۔ اللہ داد نے مسکراتے ہوئے کہا، خوشی ان کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ چاہے آپ کے پوتے کا سکون برباد رہے، آپ کی پوتی بڑی بگڑی ہوئی ہے دادا جان۔ یہ کہتے ہوئے مستجاب کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھوما۔ پتا ہے، جب محبت میں محبوب بے اتنائی برتے تو اس محبت کو عشق تک پہنچنے میں دیر نہیں لگتی، اور مجھے لگتا ہے میرا پوتا اپنی بیوی سے عشق کرے گا۔ ملک اللہ دانے سے دیکھتے ہوئے پیار سے کہا، تو عدن نے تعصب سے سر جھٹکا۔ لگتا ہے مجھ سے زیادہ اب آپ کو اپنی پوتی سے عشق ہو گیا ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں ان سے گلا کر گیا تو وہ مسکرانے لگے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، پتا ہے کیوں میں اس سے عشق کرتا ہوں؟ کیونکہ وہ میرے حسن کا پرتو ہے اور اب تمہارے دل کا حصہ ہے، اس لیے وہ مجھے پہلے سے زیادہ پیاری ہو گئی ہے۔ ملک اللہ داد کی اس منطق پر عدن کے چہرے پر ناگوار تاثرات ابھرا۔ ٹھیک ہے دادا جان، میں چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھنے لگا۔ ناراض ہو کر جا رہے ہو؟ کمرے میں توڑ پھوڑ کر کے بھی سکون نہیں آیا؟ اب انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا تو حیرت اور بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ دادا، آپ کو کیسے پتا؟ وہ اس بات پر حواس باختہ ہی تو رہ گیا تھا۔ تمہارا دادا بیمار ہے، بہرا نہیں ہوا۔ پتا ہے، جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اگر اس پر بس نہ چلے تو انسان اپنے سے کمتر چیزوں پر غصہ نکالتا ہے۔ دادا نے سنجیدگی سے کہا، نہیں ہے مجھے اس سے محبت۔ وہ اپنی ہی تردید کر رہا تھا، جس پر ملک اللہ داد کھل کر مسکرائے تھے۔ اپنے آپ سے بھاگنا چھوڑ دو عدن، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ بس اس کے ساتھ اپنا رویہ نرم رکھو، کبھی بھی زبردستی مت کرنا۔ یہ جو عورت ہوتی ہے نا، یہ بڑی نازک ہوتی ہے۔ محبت سے سب منوا لو اور زبردستی کرو تو وہ کچھ بھی نہیں مانتی، بلکہ الٹا اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، دادا جان، میں کبھی بھی اس سے زبردستی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اسے بھی تو کچھ سمجھائیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ گیلا کر بیٹھا۔ عدن، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ پتا ہے، جو اصل مرد ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی اپنی بیوی کی بات کسی کو بھی نہیں بتاتا۔ تم اسے خود ہینڈل کرو، باقی جو دل کے معاملات ہیں ان پر دادا سے ضرور مشورہ کر لینا، کیونکہ میں نے بھی تمہاری دادی سے بہت محبت کی ہے۔ وہ خوشگوار انداز میں بولے۔ ٹھیک ہے دادا جان، کوشش کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھا تو دادا نے اسے پھر سے پکارا، کل ذرا جلدی آ جانا، کیونکہ تم دونوں نے میرے ساتھ دربار پر چلنا ہے، چادر چڑھانے۔ وہ کیوں؟ اس نے ناسمجھی سے دیکھا۔ میری منت جو پوری ہوئی ہے۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ لیکن دادا جان، آپ کو تو پتا ہے مجھے ان سب باتوں پر اتنا یقین نہیں ہے۔ اس نے لاپرواہی سے کہا، لیکن مجھے یقین ہے، کیونکہ میرا یقین میرے سامنے کھڑا ہے۔ اب کے اٹھتے ہوئے انہوں نے اس کی پیشانی چوم لی۔ آپ کی منتوں نے نا مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ مسکراتے ہوئے دادا کا ہاتھ چوم کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کو پتا تھا کہ اس کے دادا جان آج کتنے خوش ہیں، اور اسی خوشی میں وہ پرسکون ہو کر اپنے کمرے میں آیا تو کمرہ بالکل صاف تھا۔ وہ دشمن جان صوفے پر لیپ ٹاپ پر کسی کام میں مصروف تھی۔ اس کے آنے پر بھی اس کی مصروفیات میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ اس نے لیٹ کر لائٹ آف کر دی۔ عدن، میں کام میں لگی ہوئی ہوں۔
اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، مجھے اس وقت سخت نیند آ رہی ہے، مجھے صبح جلدی اٹھ کر جانا ہے۔ جب لائٹ آن ہو تو مجھے ہی نیند نہیں آتی، اس لیے تم یہ کام کل کر لینا۔ وہ آرام سے کہتا ہوا اپنے اوپر کمبل تان گیا، جبکہ وہ اندھیرے میں تھوڑی دیر اسے گھورتی رہی، پھر کچھ سوچتے ہوئے اپنے ڈاکومنٹ اور لیپ ٹاپ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ کیا یار، سکون برباد کیا ہوا ہے اس لڑکی نے میرا، وہ خود سے ہی کہتا ہوا سونے کی کوشش کرنے لگ گیا۔ سر، آپ کو کیسے پتا چلا؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی جوشا نے ہمدانی سے سوال کیا۔ رہنے دو ہمدانی، جب یہ ہمیں سب بتائے گی تو ہی ہم اسے بتائیں گے ہم اس تک کیسے پہنچے، رضا نے ٹھوس انداز میں کہا تو ہمدانی جیسے بتانے کے لیے منہ کھولنے ہی لگا تھا۔ رضا کی بات سن کر چپ کر گیا، باقی سارا رستہ خاموشی سے کٹا۔ جیشا، میرے روم میں آؤ، رضا بخاری سنجیدگی سے کہتا ہوا اپنے کیبن کی طرف بڑھا تو وہ بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ اب بتاؤ، کس نے اغوا کیا تھا تمہیں؟ رضا نے بیٹھتے ہی سوال کیا تو وہ اپنے ہاتھوں کو مسلنے لگی۔ سر، فی الحال میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتی، جیشا نے بتانے سے گریز کیا۔ ہم بے وقوف ہیں جو تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے، میرے سوال کا جواب دو، رضا نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ تو ایک لمحے کے لیے وہ ڈر گئی، کیونکہ اس سے پہلے اس نے رضا کو اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سر، وقت آنے پر سب بتا دوں گی، پلیز مجھے مجبور مت کریں، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ اب اس پر بھی تم مجھے کہو گی کہ میں تم سے شادی کروں گا، تو ہی تم مجھے یہ سب بتاؤ گی۔ رضا کی آنکھوں سے غصے سے شعلے نکل رہے تھے، جس پر جائشہ کے لبوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی ایک مسکراہٹ ابھری۔ سر، کسی حد تک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ پر اعتماد لہجے میں بولی تو رضا کا غصہ اپنی آخری حدوں کو چھونے لگا۔ مس جائشہ، میں آپ کو فائر کرتا ہوں، میں اب اپنے ادارے میں آپ کو مزید برداشت نہیں کر سکتا، اب آپ کو کوئی بھی چینل ہاتھوں ہاتھ لے گا۔ رضا حلق کے بل گور آیا تو ہمدانی حواس باختہ اندر داخل ہوا، جبکہ جائشہ اپنی جگہ پتھر کی ہو گئی۔ سر، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمدانی حیرت اور بے یقینی سے رضا کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں ہمدانی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اس لڑکی کے ساتھ اب میں مزید کام نہیں کر سکتا، رضا نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ لیکن سر، رہنے دے سر، جشن نے ہمدانی کو دیکھتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ سر، کانٹریکٹ کے مطابق مجھے یہ مہینہ پورا کر لینے دے، میں پھر چلی جاؤں گی، جائشہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے اپنی آنکھوں میں آئی نمی چھپاتے ہوئے باہر نکل گئی، جبکہ ہمدانی کو پہلی دفعہ اپنے باس پر غصہ آیا۔ سر، آپ ایسا نہیں کر سکتے، ہمدانی نے سنجیدگی سے کہا تو رضا نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہمدانی، تم اس لڑکی کی وجہ سے مجھ سے سوال کرو گے؟ رضا غصے سے بولا۔ جی سر، وہ لڑکی صرف ہمارے چینل کی ورکر نہیں ہے، مجھے اپنی بہنوں کی طرح عزیز ہے اور میں یہ نہیں ہونے دوں گا، رضا نے پہلی دفعہ ہمدانی کی آنکھوں میں اپنے کسی فیصلے کے خلاف بغاوت دیکھی تھی۔ رضا غصے سے اپنی پیشانی مسلنے لگا۔ تو تم یہ ہونے نہیں دو گے؟ رضا کی آنکھوں میں ایک سرد تاثر تھا۔ نہیں سر، ہمدانی نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ رضا ایک لمحے کے لیے اسے دیکھنے لگ گیا۔ تو ٹھیک ہے، اپنی بہن کو لو اور کسی اور چینل میں چلے جاؤ، وہ آرام سے کہتا ہوا اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ اجاز ہمدانی اپنی جگہ پر ہل کر رہ گیا تھا، کیونکہ اس چینل کو ترقی دینے میں رضا کے ساتھ اس کا بھی برابر کا ہاتھ تھا۔ سر، آپ بہت غلط کر رہے ہیں، ہمدانی نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔
ہمدانی چلے جاؤ یہاں سے، رضا نے چیختے ہوئے کہا۔ تو ہمدانی چپ کر کے اس کے کیبن سے باہر نکل کر جائشہ کے کیبن کی طرف بڑھا۔ جائشہ اپنی کرسی پر گمسم بیٹھی گہری سوچوں میں گم ایک کاغذ پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہی تھی۔ ہمدانی کی آمد پر ایک لمحے کے لیے پلکیں واقع کر کے اسے دیکھا، پھر پینسل کو کاغذ پر چلانا شروع کر دیا۔ ایسی کیا بات ہوئی ہے تم میں اور رضا صاحب میں کہ بات اس حد تک پہنچ گئی ہے؟ ہمدانی اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ پلیز سر، میں اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، مجھے پلیز اکیلا چھوڑ دیں، جیسے سنجیدگی سے بولی تو ہمدانی یک ٹک سے دیکھنے لگ گیا۔ شاید وہ اس کے چہرے سے کچھ اندازہ لگانا چاہ رہا تھا۔ بولو کیا بات ہوئی ہے، کیوں خود کو اور ہم سب کو اذیت میں مبتلا کر رہی ہو؟ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولے۔ سر میں نے کہا نا، میں اس وقت کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، اب کہ جائشہ غصے سے بولی تو ہمدانی کو بھی غصہ آ گیا۔ تمہاری وجہ سے میں رضا صاحب سے اتنا کچھ سن کر آیا ہوں اور یہاں تمہارے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ اس بات پر جائشہ نے خالی نظروں سے ہمدانی کو دیکھا۔ بتاؤ کیا بات ہے جو رضا صاحب نے انتہائی قدم لیا ہے اور تمہاری وکالت کرنے پر مجھے بھی جاب چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں؟ ہمدانی اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ ناسمجھی کے عالم میں ہمدانی کو دیکھنے لگی۔ سر آپ کو نوکری سے؟ وہ گردن کو جھٹکتے ہوئے بولی۔ مجھے بھی نکال دیا ہے لیکن میں جاؤں گا نہیں، ایسے میں سب کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہوں؟ میرا خون پسینہ لگا ہوا ہے اس چینل کو ترقی دینے میں۔ اب تم بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، اب کہ ہمدانی نے جھنجھلا کر کہا۔ سر آپ کو میں سب کچھ بتا دوں گی، ابھی مجھے گھر جانے دیں۔ وہ اٹھی تو ہمدانی اس کے آگے کھڑا ہو گیا۔ میں باس ہونے کی حیثیت سے تم سے سوال نہیں کر رہا، بلکہ ایک بھائی ہونے کے ناطے تم سے ایک سوال کر رہا ہوں۔ ہمدانی آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھتے ہوئے بولا تو اس کے محبت بھرے لہجے پر جائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہمدانی نے اپنے سر کے اشارے سے اسے یقین دلایا تو وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ سر میں نے انہیں شادی کے لیے پرپوز کیا ہے، اس لیے رضا صاحب اتنے بگڑے ہوئے ہیں، جائشہ ہمدانی کو دیکھتے ہوئے بولی تو ایک لمحے کے لیے ہمدانی دنگ رہ گیا۔ تھوڑی دیر تک تو وہ خاموش ہو گیا، اپنے آپ کو یقین دلا رہا تھا کہ آیا جو جائشہ نے بولا ہے وہ سچ ہے۔ اس طرح کے بولڈ سٹیپ صرف جائشہ علی ہی لے سکتی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے ہمدانی نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ جائشہ یہ تم نے کیا غضب کر دیا؟ ہمدانی نے افسوس کرتے ہوئے کہا۔ کیوں سر، میں نے اس میں کیا غلط کر دیا؟ ان کی مما نے ہی مجھے بولا تھا کہ تم رضا سے شادی کر لو، جائشہ نے سنجیدگی سے بتایا تو ہمدانی پر حیرتوں کے سمندر ٹوٹ پڑے۔ اندر ہی اندر یہ کھچڑی پک رہی ہے اور مجھے کچھ خبر ہی نہیں، ہمدانی اپنے اوپر افسوس کرتے ہوئے بولا۔ جائشہ تم اس محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتی جو رضا صاحب رانیہ سے کرتے ہیں، ہمدانی نے دیوار کو گھورتے ہوئے کہا۔ سر آپ کو پتا ہے میں رضا صاحب کو اس طرح ٹوٹے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اور آپ کو پتا ہے حنان مجھ سے اپنی ماں کے بارے میں سوال کرتا ہے تو میں کانٹوں پر لوٹتی ہوں، جائشہ دکھ بھرے لہجے میں بولی۔ جائشہ ہمدانی کو حیران در حیران کر رہی تھی۔ جائشہ میرا سر چکرا کر رہ جائے گا، ہمدانی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اور تمہیں اغوا کس نے کیا تھا؟ ہمدانی یاد آنے پر بولا۔ پہلے اب مجھے بتائیں کہ آپ نے مجھے کیسے ڈھونڈا؟ وہ ہمدانی کے سوال نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ ویسے تو رضا صاحب نے مجھے منع کیا ہوا ہے، لیکن خیر میں تمہیں بتا دیتا ہوں، تمہارے ڈرائیور مدثر کی کلائی پر جو واچ ہے
اس میں چھوٹی سی ٹریسنگ ڈیوائس لگی ہوئی ہے، اور تمہاری گاڑی میں بھی رضا صاحب نے یہ ڈیوائس لگوائی ہوئی ہے، اس لیے ہم نے بآسانی تمہاری لوکیشن ٹریس کر لی۔ ہمدانی نے اسے تفصیل بتائی تو وہ نئے سرے سے رضا بخاری کی قرض دار ہونے لگی۔ کتنا خیال کرتا ہے یہ انسان اپنے سے منسلک لوگوں کا۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں میر ارسلان نے یا ملک دلاور کے آدمیوں نے اغوا کیا تھا؟ ہمدانی اب اپنے اصل مدعے کی طرف آیا۔ سر، ملک حسام نے۔ جائشہ خشک لہجے میں بولی، تو تم نے انسپیکٹر سے جھوٹ کیوں بولا؟ ہمدانی نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ سر، میں ان کا پکا انتظام کرنا چاہتی ہوں۔ ایسے تو وہ آج اریسٹ ہوں گے اور کل ان کی بیل ہو جائے گی۔ میں اب وہ کروں گی جس سے ملک دلاور کا سیاسی کریئر تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ او بی بی، پہلے اپنی نوکری تو بچا لو، پھر ان کا بھی بندوبست کر لینا۔ کسی اور چینل پر تمہیں اتنی آزادی اور سپورٹ نہیں ملے گی۔ ہمدانی سے نصیحت امیز انداز میں بولا تو وہ کچھ لمحے تک خاموش رہی۔ سر، میرا ایمان ہے کہ عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ میر ارسلان جو ایک پلے بوائے ہے، اللہ نے اسے مجھے بچانے کے لیے بھیج دیا، تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جائشہ پر یقین لہجے میں بولی تو ہمدانی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اتنی پریشانی میں بھی مسکرا دیا۔ بیسٹ آف لک یور فیوچر مائی ڈیئر سسٹر۔ ہمدانی نے اسے دل سے دعا دی تو وہ تشکر امیز انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ سر، آپ میری وجہ سے رضا صاحب کے ساتھ نہیں الجھیں گے؟ جائشہ سے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا دیا۔ اب تو الجھ بیٹھا ہوں، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہمدانی اپنے لہجے کو خوشگوار بناتے ہوئے بولا تو جائشہ بھی مسکرانے لگی۔ دوسرے دن ملکہ لداد اور مستجاب عدن کو لے کر دربار پر چادر چڑھانے کے لیے گئے تو رخسار بھی ان کے ساتھ آ گئی۔ عدن بھی اپنے دادا کی خوشی کے لیے ساتھ چلا آیا۔ بلیک کلر کی شلوار قمیض اور کندھوں پر بلیک ہی شال اوڑے وہ بہت ہی اچھی لگ رہی تھی، جبکہ عدن حیدر شاید اپنے آپ سے بیزار تھا۔ کتنی ہی دیگیں تھی جو ملک اللہ داد نے بانٹی تھی۔ دربار کے گدی نشین پیر اور رفیع الدین نے ان کا پرتپاک طریقے سے استقبال کیا۔ ان تینوں نے دربار میں سلام کیا اور باہر احاطے میں آ بیٹھے۔ مستجاب بڑی دلچسپی سے یہ دیکھ رہی تھی۔ کئی لوگ آ رہے تھے تو کئی جا رہے تھے۔ لوگ آتے اور پیر رفیع الدین کے ہاتھ پر بھوسا لے کر زمین پر بیٹھ جاتے۔ یہ سب کچھ عدن اور مستجاب کو بڑی کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ اس نے رخسار کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ یہ پیر صاحب کو سلام کر رہے ہیں، رخسار نے عقیدت بھرے انداز میں کہا۔ تو یہ جو نیچے زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس نے معصومیت بھرے انداز میں سوال کیا۔ تو عدن حیدر جو بڑا بیزار بیٹھا ہوا تھا، اس کے سوال پر ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ اس کے چہرے کو چھو گئی۔ یہ لوگ پیر صاحب کے احترام میں نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، رخسار نے وضاحت دی۔ تو ہم کیوں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ہم ان لوگوں سے بہتر ہیں جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں؟ مستجاب نے عدن اور رخسار دونوں کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ عدن ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، ان جیسے پیروں نے سلام کو بدنام کیا ہوا ہے۔ پیری مریدی کے نام پر اس تفریق کو ہم کوئی نام نہیں دے سکتے۔ عدن نے تھوڑی سی وضاحت دی۔ اگر سب مسلمان برابر ہیں تو یہ اتنی تفریق کیوں؟ مستجاب نے پر سوچ انداز میں سوال کیا۔ یہ اس لیے کہ یہ پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ رخسار نے اپنی بڑی عقل مندی سے جواب دیا۔ کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ مستجاب نے نہ سمجھتے ہوئے کہا تو عدن کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ دیکھو، یہ تم پہلی دفعہ دیکھ رہی ہو، لیکن ہمارے معاشرے میں اس طرح کے کئی پیر ہیں جو اس طرح اپنے مریدوں سے اپنا احترام کرواتے ہیں۔ عدن نے سمجھانا چاہا، لیکن یہ اپنا اتنا احترام کیوں کروا رہے ہیں؟ مستجاب کی سوئی ادھر ہی اٹکی ہوئی تھی۔
عدن اس کے سوالوں سے تنگ آ گیا تھا۔ یا اللہ، یہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اس لیے لوگ ان کا احترام کرتے ہیں۔ رخسار نے وضاحت دی، لیکن ہمارا اسلام تو سب کو برابر کہتا ہے، اور یہاں پر تو کوئی برابری نظر نہیں آ رہی۔ مستجاب نے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ پیر ہمارے تو برابر نہیں ہے، نہ تو یہ ہم سے نیک ہیں۔ رخسار نے مسکراتے ہوئے کہا، جیسے اس کی عقل پر ماتم کیا۔ آپ کو کیسے پتا کہ یہ ہمارے برابر نہیں ہے؟ یہ تو اللہ کو پتا ہے نا۔ ہمیں انہوں نے کرسیاں پیش کر دی اس لیے کہ ہمارا سٹیٹس ہائی ہے، اور یہ غریب لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے کوئی اللہ کے قریب کیسے جا سکتا ہے جو خود ہی اسلام کے بنیادی اصولوں سے نفی کر رہا ہے؟ مستجاب نے پر افسوس لہجے میں کہا، تو رخسار اسے دیکھنے لگ گئی، جبکہ عدن حیدر اس کی سوچ پر اندر ہی اندر بہت خوش ہو رہا تھا۔ چلو چھوڑو مستجاب، میرا تو سر درد کرنے لگ گیا ہے تمہارے ان سوالوں سے۔ رخسار نے تنگ آ کر کہا، یہ سب دیکھتے ہوئے نہیں آپ کا سر دکھتا؟ اس نے الٹا سوال کیا، تو رخسار اس لمحے کو کوسنے لگی کہ جب وہ ان کے ساتھ آئی تھی، جبکہ عدن حیدر کو پہلے تو بیزار بیٹھا ہوا تھا، اب مسکرانے لگا۔ جبکہ عدن حیدر جو پہلے تو بیزار بیٹھا ہوا تھا، اب مسکرانے لگا۔ اسی اثنا میں ایک نوجوان اندر داخل ہوا تو سب اس کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے، ہلکی ہلکی فرنچ کٹ داڑھی میں۔ وہ نوجوان ان کی طرف متوجہ ہوا کہ وہ دونوں اس کی تعظیم میں کھڑے نہیں ہوئے تھے، جبکہ رخسار کھڑی ہو گئی۔ اس نے پہلے عدن کا پھر مستجاب کا گہری نظروں سے جائزہ لیا۔ جی آپ کی تعریف؟ وہ مخاطب تو عدن سے تھا، لیکن نظریں مستجاب پر تھیں۔ عدن حیدر، وہ خشک لہجے میں بولا۔ جی آپ کون؟ عدن حیدر کو اندازہ تو ہو گیا تھا کہ وہ پیر کا بیٹا ہے، لیکن پھر بھی پوچھ بیٹھا، میں پیر رفیع الدین کا بیٹا شمس الدین ہوں۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ اس نے مصافحے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو عدن نے چاروں نچار اپنا ہاتھ بھی آگے بڑھا دیا۔ چھوٹے پیر صاحب، یہ ملک اللہ داد کے پوتے اور پوتی ہیں، ایک آدمی نے آگے بڑھ کر کہا، تو شمس الدین نے سر ہلا دیا۔ چلیں اندر، اندر چل کر بیٹھیں۔ اس کی نگاہیں بھٹک بھٹک کر مستجاب پر جا رہی تھی، جس کو عدن نے بڑے اچھے طریقے سے نوٹ کیا۔ نو تھینکس، ہم ابھی نکلنے لگے ہیں۔ وہ ناگواری سے کہتا ہوا مستجاب کے کندھوں پر شال ٹھیک کرنے لگا۔ چلو۔ وہ یہ کہتا ہوا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، جس پر شمس الدین نے اپنی بات رد کرنے پر اسے حیرت سے دیکھا تھا، تو وہ اپنی اتنی عزت افزائی پر وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر تو بیٹھنے دو، دادا جان کو تو آ لینے دے، پھر چلتے ہیں۔ مستجاب اسے دیکھتی ہوئی بولی، تو اس نے شمس الدین کو دیکھا جو دور بیٹھ کر بھی مستجاب کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا نا چلو۔ وہ یہ کہتا ہوا اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی تک لے آیا، جبکہ وہ ہونک بنی اسے دیکھ رہی تھی، اور رخسار بیچارگی سے ان کے پیچھے چل دی۔ وہ ان کے ساتھ آ کر سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ کیا تمہیں محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی نظر مسلسل تم پر تھی؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے آہستگی سے بولا۔ اب یہاں پر زیادہ تر لوگوں کی ایسے ہی دیکھتے ہیں، تو اب میں کہ ان کے لوگوں کے ڈر سے کہیں آنا جانا ہی چھوڑ دوں؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ میرا بس چلے تو میں سب سے چھپا کر اپنے آپ میں ہی کہیں چھپا لوں، تاکہ کوئی گندی نظر تم پر پڑے ہی نہ۔ وہ اسے دیکھ کر بس سوچ کر ہی رہ گیا، جبکہ اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ملک اللہ داد بخشو کے ساتھ گاڑی کی طرف آئے۔ بیٹا، گاڑی میں کیوں آ گئے؟ دادا نے گاڑی میں بیٹھتے ہی سوال کیا۔ دادا جان، آپ کو پتا ہے مجھے اس طرح کا ماحول پسند نہیں، جہاں پر انسانوں کی اس قدر تفریح ہو۔ یہ لوگ اسلام کا کیا پرچار کریں گے جو خود اس کے بنیادی نکات سے کوسوں دور ہیں؟ یہ کہتے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ مستجاب نے ستائشی نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا۔
بیٹا، ہم تو دربار سلام کرنے آئے تھے، ان آج کل کے پیروں سے ملنے نہیں۔ ملک اللہ داد نے ایک اہنکار بھرا۔ وہ گھر لوٹے تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ عدن تو صبح کا نکلا ہوا تھا، کافی تھک گیا تھا۔ آتے ہی وہ سونے کے لیے لیٹ گیا، جبکہ مستجاب ہسپتال سے کچھ فائلز گھر لے آئی تھی۔ ان کو دیکھنے لگ گئی۔ اگر تم نے ایک روشنی میں کام کرنا ہے تو دوسرے کمرے میں چلی جاؤ، یہ کہہ کر اس نے لائٹ آف کر دی، جس پر مستجاب نے اپنے دانت کچکچا کر رہ گئی۔ پھر اٹھ کر اپنے پہلے والے کمرے میں آ گئی، جبکہ وہ کروٹیں بدلتا رہا۔ تھکاوٹ کے باوجود نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ لاشعوری طور پر مستجاب کا منظر تھا، جس کو دیکھنے کی خواہش کے علاوہ دل کو کوئی دوسرا کام نہیں تھا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اس کے کمرے کی طرف گیا تو وہ محترمہ بڑے آرام سے سو رہی تھی، جبکہ آس پاس کچھ فائلز بکھری پڑی تھی۔ میری نیندیں حرام کر کے کتنے سکون سے سو رہی ہے، وہ خود کلامی کرتا ہوا اس کے قریب آیا۔ ایک دو دفعہ بلانے پر بھی اس نے نہ سنا تو اس نے کندھے سے پکڑ کر اسے ہلایا، تو اس نے ہڑبڑا کر ایک دم سے آنکھیں کھولی۔ چہرے پر آئے بال اور خوابدہ آنکھیں کچھ اور ہی چھپ دکھا رہی تھیں۔ عدن حیدر کا دل اپنے معمول سے ہٹ کر دھڑکنے لگا۔ تم جاؤ، میں ادھر ہی سو جاتی ہوں، یہ کہہ کر اس نے پھر آنکھیں بند کر لی۔ جان بوجھ کر کہانیاں بنواؤ گی؟ اٹھو شاباش، یہ کہتے ہوئے اس نے اسے پکڑ کر کھڑا کر دیا تو وہ اس کے کندھے سے آ لگی، جس پر عدن نے خود کو کمپوز کرنے کے لیے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ کیا ہے عدن، کیوں تنگ کر رہے ہو مجھے؟ یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ بیڈ پر دراز ہو گئی تو عدن حیدر نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اٹھا لیا، جس پر اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ چھوڑو مجھے، میں چلی جاتی ہوں، وہ سخت بیزاری سے بولی۔ کتنی دفعہ بولا ہے، شرافت سے تو تم کسی بات کا کوئی اثر نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اسے نیچے اتار دیا تو وہ اپنی آنکھیں ملتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھی، جبکہ گیلری میں کھڑا عدن حیدر سگریٹ سلگاتے ہوئے خود بھی سلگ رہا تھا۔ اسے میں کیوں بتا دوں میں نے اسے کتنا چاہا ہے؟ بتایا جھوٹ جاتا ہے کہ سچی بات کی خوشبو تو خود محسوس ہوتی ہے۔ میری باتیں، میری سوچیں اسے خود جاننے دو۔ ابھی کچھ دن مجھے میری محبت آزمانے دو۔ عدن حیدر اسموکنگ نہیں کرتا تھا، لیکن اب وہ ٹینشن میں کبھی کبھی سگریٹ پی لیتا تھا۔ لیکن کچھ دنوں سے وہ چین اسموکنگ بنتا جا رہا تھا۔ مستجاب کو اب نیند بالکل نہیں آ رہی تھی۔ اس نے گیلری کا دروازہ کھولا، دیکھا تو اسے سمجھ آ گئی کہ وہ ادھر کھڑا ہو کر کیا کر رہا ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اٹھی، لیکن پھر لیٹ گئی۔ لیکن کافی دیر بعد وہ نہ آیا تو وہ بے ساختہ اٹھ کر گیلری کی طرف گئی، جہاں پر وہ کھڑا سگریٹ کے کش لے رہا تھا۔ اگر یہی کچھ کرنا تھا تو پھر مجھے کیوں اٹھایا؟ اب مجھے نیند ہی نہیں آ رہی، وہ منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ تو ایک لمحے کے لیے اس نے اسے دیکھا، پھر سگریٹ بجھا کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہیں نیند نہیں آ رہی تو میں کیا کروں؟ لوریاں سناؤں؟ لہجے میں ہلکا سا طنز تھا، جس پر وہ سخت بدمزہ ہوئی۔ ایک تو مجھے اٹھا دیا، اوپر سے طنز کر رہے ہو، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ رات کی تاریکی میں اس کے پاس کھڑی اس سے باتیں کر رہی تھی اور عدن حیدر اس کے فراق میں چل رہا تھا۔ میں نے تمہیں کون سا رومانس کرنے کے لیے اٹھایا ہے؟ میں نے اس لیے تمہیں اٹھایا کہ اپنے کمرے میں آ کر سو، صبح کوئی دیکھے گا تو پھر باتیں بنیں گی، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی ہمیں ڈسکس کرے۔
عدن حیدر نے سنجیدگی سے کہا، میرے ساتھ تمہارے رومانس کا کیا کام؟ وہ اس کے رومانس کی بات پر اٹک گئی تھی، جس پر وہ خاموش ہو گیا۔ ویسے کھڑوس، تم اپنی بیوی کے ساتھ رومانس کرتے ہوئے کیسے لگو گے؟ جب شادی کرو گے تو چھوٹی سی ویڈیو تو بنا کر بھیجنا۔ وہ اپنی رو میں بولے جا رہی تھی، بغیر یہ دیکھے کہ اس کی باتوں سے عدن حیدر کا دل کا کیا حال ہے۔ باتیں کرتے کرتے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ کیا ہوا عدن؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ کچھ نہیں، تم جاؤ یہاں سے، وہ سرد مہری سے بولا۔ کہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ آخر کو ایک لڑکی تھی، لمحے کے 1000ویں حصے میں اس بات کی تہ تک پہنچ گئی، جس پر عدن اسے الزام دینے والی نظروں سے دیکھا۔ پھر سوچتا ہوا اس کے قریب آیا، اتنا کہ اس کی سانسیں مستجاب کو اپنی سانسوں میں گھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ فرض کرو اگر ہو گئی تو؟ وہ اپنی پیشانی اس کی پیشانی پر ٹکاتے ہوئے بولا۔ مستجاب کا رنگ یکدم فاق ہو گیا۔ تم کیا کہہ رہے ہو عدن؟ مستجاب صدماتی کیفیت میں بولی تو عدن نے اسے اپنی باہوں میں قید کر لیا۔ اس نے نکلنا چاہا لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ عدن چھوڑو مجھے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پرزور احتجاج کر رہی تھی۔ وہ اپنے اوپر قابو کھو رہا تھا۔ بہت برے ہو تم، مستجاب یہ بولی تو اسے احساس ہوا۔ ایک دم سے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اس کو چھوڑ دیا۔ یہ رومانس کی بہت ہلکی سی جھلک تھی میری جان، جو میں اپنی بیوی سے کروں گا۔ عدن حیدر اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آیا اور اس کی ہونک شکل دیکھ کر بے ساختہ ایک کہکا لگانے لگا، جس پر مستجاب نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ آئندہ ایسے مت کرنا۔ اس کی آواز میں ایک ڈر تھا جو عدن حیدر کو بخوبی محسوس ہو گیا۔ رات کافی ہو گئی ہے، تم سو جاؤ۔ یہ کہتا ہوا وہ اپنی جگہ پر لیٹ گیا اور اسے بھی اشارہ کیا تو وہ بھی اپنے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس نہیج پر تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اگر اس شخص کو مجھ سے محبت ہو گئی تو کیا کروں گی؟ کیونکہ اسے پتا تھا کہ عدن نہایت ہی ضدی انسان ہے۔ عدن نے چونک کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھی تو خود کو کوسنے لگا۔ ڈونٹ وری، میں مذاق کر رہا تھا۔ تمہاری مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ چلو چھوڑو۔ عدن اسے تسلی امیز انداز میں بولا تو وہ چپ کر کے لیٹ گئی، لیکن دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی اور عدن حیدر اپنی بے اختیاریوں پر خود کو ملامت کر رہا تھا۔ ارسلان نے عدن کو فون کر کے جائشہ کے اغوا کے بارے میں بتایا تو وہ غصے سے اپنی مٹھیاں بھیجتا ہوا تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ ہاسپٹل جانے کے لیے مستجاب تیار ہو رہی تھی۔ عدن کو اتنے غصے میں دے کر اس کے پیچھے چلی آئی۔ حسام! وہ اتنی اونچی آواز میں دھاڑا کہ حویلی کے در و دیوار گونج اٹھے۔ حسام جو اپنے کمرے میں سو رہا تھا، اس کی دھاڑ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کو صبح ہی صبح کیا ہو گیا ہے؟ وہ اپنی آنکھیں ملتا ہوا کمرے سے باہر آیا تو عدن کو اپنی طرف خشمگین نظروں سے دیکھتے ہوئے پایا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں صبح صبح شور مچا رہے ہو؟ وہ کہتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس لڑکی کو کیوں اغوا کیا تھا؟ عدن نے سخت لہجے میں پوچھا تو حسام کو پتا چل گیا کہ میر ارسلان نے اسے فون کر کے سب کچھ بتا دیا ہے۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے عدن۔ وہ ٹی وی پر بیٹھ کر ہماری عزت مٹی میں ملا رہی تھی۔ اس کا کچھ تو علاج کرنا تھا۔
لیکن تمہارے چہیتے دوست ارسلان نے سب کچھ بگاڑ کر رکھ دیا۔ وہ غصے سے بولا تو عدن کا دل کیا اسے کس کر ایک تھپڑ مارے، لیکن بڑا بھائی ہونے کے ناطے لحاظ کر گیا۔ تو کیا لڑکیوں کو اغوا کرنے سے خاندان کی عزت کو چار چاند لگ جاتے ہیں؟ کیوں کرمنل مائنڈیڈ ہیں آپ لوگ؟ یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ عدن غصے سے چلایا تو حسام کو بھی غصہ آ گیا۔ تم ان معاملات سے دور رہو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، وہ وارننگ دیتے ہوئے بولا، جبکہ جیشر کے اغوا کا سن کر مستجاب شوق میں چلی گئی، جبکہ راشدہ ان دونوں کا شور سن کر ادھر آ گئی۔ ورنہ تم مجھے بھی مروا دو گے، مرواؤ مجھے، عدن نے بھاری لہجے میں کہا۔ تمہیں کیا مارنا، تم تو پہلے ہی اس کی محبت میں مر گئے ہو۔ یہ جو لڑکی سامنے کھڑی ہے نا، اس کی محبت میں تم اندھے ہو گئے ہو، اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہو۔ حسام نے شعلہ بھری نگاہوں سے مستجاب اور عدن کو دیکھا تو عدن بھی اسے شعلہ بار نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس کو بیچ میں مت گھسیٹو، میں حق کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اپنی بیوی کی محبت میں اپنے باپ کے خلاف نہیں کھڑا ہوا۔ عدن نے بڑے غصے سے آرام سے کہا، اور تم گھٹیا حرکتوں سے باز آ جاؤ، نہیں تو میں خود تمہارے خلاف جانے سے گریز نہیں کروں گا، عدن نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ عدن تم اپنے بڑے بھائی سے بات کر رہے ہو؟ راشدہ نے غصے سے بیٹے کی طرف دیکھا تو عدن نے افسوس سے سر ہلایا۔ امی، اگر آپ اسے شروع سے سمجھاتی تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ جب سے یہ لڑکی تمہاری زندگی میں آئی ہے، ہم سب کا جینا حرام ہو گیا ہے، اس نے مستجاب کو شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ اپنے بیٹے کی غلطیوں پر پردہ ڈال کر مجھ پر کیا الزام لگا رہی ہیں؟ اب کہ مستجاب چپ نہ رہ سکی۔ میں الزام نہیں، حقیقت کی بات کر رہی ہوں۔ جب سے میرے بیٹے کی زندگی میں آئی ہو، یہ ہم سے اکھڑا اکھڑا رہتا ہے۔ تسلیم نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ میری وجہ سے نہیں، آپ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے آپ سے اکھڑا اکھڑا رہتا ہے۔ وہ غصے سے بولی، مستجاب تم جاؤ یہاں سے۔ عدن نے مستجاب کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ لڑائی مزید بڑھے۔ دیکھ رہے ہو اس لڑکی کی زبان، چھری رکھی ہے اس لڑکی کی زبان پر، کہ راشدہ بیگم کا واویلا شروع ہو چکا تھا۔ زبان کی بات آئی تو بات بہت دور تک جائے گی راشدہ۔ تمہاری زبان سے دیے گئے جو زخم ہوتے ہیں وہ چھری سے بھی زیادہ تیز ہوتے ہیں، اس لیے میری بیٹی کی زبان گنگنا بند کرو۔ شور کی آواز سن کر تسلیم بھی ادھر آ گئی اور مستجاب کا نام لینے پر غصے میں آ گئی۔ میری تو صرف زبان ہی تیز ہے، تم دونوں ماں بیٹیاں تو پوری کی پوری جادوگرنیاں ہو، مردوں پر ایسا جادو چلاتی ہیں کہ وہ بس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ راشدہ بیگم کی زبان زہر اگل رہی تھی، جبکہ عدن سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ بات کیا کرنے آیا تھا اور لڑائی کہاں پر چل پڑی؟ تم پر کیوں نہیں جادو چلا ہمارا؟ تسلیم نے بڑے آرام سے سوال کیا۔ اس لیے کہ اللہ نے مجھے تم لوگوں کے شر سے بچایا ہوا ہے، وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ امی پلیز آپ جائیں یہاں سے، اور مستجاب تم بھی اپنے کمرے میں جاؤ۔ پلیز آنٹی آپ بھی جائیں یہاں سے، عدن سب کو باری باری دیکھتے ہوئے بولا۔ اپنی ساس سے کیسے پلیز پلیز کر رہا ہے؟ راشدہ بیگم اپنے بیٹے کو زہر بھری نظروں سے دیکھا۔ نہیں جاؤں گی میں یہاں سے، تم میرے بیٹے ہو، مجھ پر اس طرح حکم نہیں چلا سکتے۔ راشدہ بیگم ان دونوں کو دیکھ کر غصے سے بولی تو عدن حیدر مستجاب کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گیا۔ تسلیم کو بھی وہاں سے جانے کا اشارہ کیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کی ماں کتنی ضدی ہے۔ کیا ضرورت ہے تمہیں بیچ میں بولنے کی؟ میں بول رہا تھا نا، وہ کمرے میں آ کر مستجاب سے غصے سے بولا۔
یہ مجھ پر روایتی مردوں کی طرح روب جمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں آپ کی والدہ ماجدہ میرے اوپر الزام لگا رہی تھی؟ میں نے کون سا جادو کیا ہے تم پر؟ وہ اسے غصے سے دیکھتی ہوئی بولی، جادو تو کیا ہے مجھ پر، یہ تو پکی بات ہے۔ اس کا جھنجھلایا ہوا خوبصورت چہرہ عدن دیکھ کر عدن حیدر کا غصہ ہوا ہو گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مذاق کر رہا ہوں۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی ٹائی باندھنے لگا تو کچھ سوچتے ہوئے وہ اس کے قریب آئی اور جب دیکھا کہ وہ ٹائی باندھ چکا ہے، ہاتھ بڑھا کر اس کی ٹائی زور سے اوپر کی، جس سے عدن حیدر کو سانس لینے میں تھوڑی سی دشواری ہوئی۔ یہ عمل اتنا اچانک تھا کہ وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ ساتھ ہی اسے پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا تو اس نے ٹائی چھوڑ دی۔ یہ جو خراب کی ہے اس کو ٹھیک کرو، وہ حکمیہ انداز میں بولا۔ اچھا چھوڑو گے تو ٹھیک کروں گی نا، وہ بڑے آرام سے بولی، جس پر عدن نے چونکتے ہوئے اسے دیکھا، کیونکہ پہلی دفعہ وہ کسی بات کے رد عمل میں بڑے آرام سے بولی تھی۔ عدن نے اسے چھوڑ دیا تو وہ ٹائی کو ٹھیک کرنے کی بجائے ساری اتار کر اس سے سامنے کر دی۔ میں بھی مذاق کر رہی تھی، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جانے لگی۔ مجھے دیر نہ ہوئی ہوتی تو میں تمہیں اس بات کی سزا ضرور دیتا۔ وہ بیزار سا ہو کر جلدی جلدی اپنی ٹائی پھر سے باندھنے لگا، کیونکہ آج اس کی بہت ضروری میٹنگ تھی۔ تمہاری والدہ محترمہ نے سارا موڈ خراب کر دیا ہے، اسی لیے میں ناشتہ نہیں کر رہی، اور اگر جانا ہے تو جلدی آ جاؤ۔ وہ ہانک لگاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اوکے، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔